سوال یہ ہے کہ سنتوں پر چلنے کا آسان طریقہ کیا ہے اور اس پر مطابقت کس طرح حاصل ہو؟ سنت پر چلنا تو خود ہی آسان ہے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے اور اجمل بھی ہے. 3 باتیں. سنت طریقہ اسہل طریقہ ہے. اسہل مانے جتنے طریقے دنیا والے کرتے ہیں ان میں سب سے آسان طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اسی لیے تو حدیث میں یہ بھی آیا الدین یسر، دین آسان ہے. تو سنت کیسے مشکل ہو جائے گی؟ تو سنت پر چلنا تو خود ہی آسان طریقہ ہے. اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ یہ اجمل بھی ہے. اجمل مانے بہترین، اچھا، خوبصورت طریقہ. آپ دیکھ لو کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیت الخلاء جانے کا طریقہ، آنے کا طریقہ، یہ طریقے اللہ کے نبی نے جو سکھائے اور بتائے ہیں انتہائی جمیل ہیں، حسین ہیں، خوبصورت. کھانے کا طریقہ کتنا اچھا بتایا ہے، اس سے بہتر اور حسین کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک بات یہ فرمائی کہ سب سے آسان طریقہ اسہل سنت. دوسری بات یہ بتائی سب سے جمیل اور اجمل وہ سنت. اور تیسری بات بتائی اکمل، تمام دنیا کے طریقوں میں سب سے زیادہ کامل طریقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جوتا پہننے کی سنت، جوتا نکالنے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، کپڑا نکالنے کی سنت، سونے کی سنت، اٹھنے کی سنت اور سنتیں. اور ان سنتوں پر چلنے سے آدمی کے اندر وقار بھی پیدا ہوگا، جمال بھی پیدا ہوگا اور ہر کام سہولت سے کرنے کا مزاج بھی پیدا ہوگا. اسے کے طریقے اسہل بھی ہیں، اجمل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں. اور جو لوگ سنتوں پر نہیں چلتے وہ ہر کام بے ڈھنگا کرنے لگتے ہیں. ہر کام میں ان کے بد سلیقگی. اور جو لوگ سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو جا کے دیکھو، وہ سنتوں کا اتباع کرتے ہیں تو ان کا مزاج ہی بن جاتا ہے کیسا؟ اجمل، اکمل، اسہل، بہترین. ان کی زندگی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی بات چیت، ان کی ہر چیز. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کا ہر کام بے ڈھنگا. کھائیں گے بے ڈھنگا، پیئیں گے بے ڈھنگا، چلیں گے بے ڈھنگا، بات کریں گے بے ڈھنگا. اسے سنتوں کا اتباع کرنا چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں. بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں، اسلام میں حکم یہ ہے کہ اچھی طرح ہاتھ دھونا. پہلے تو ہاتھ چاٹنا، پلیٹ چاٹنا، کوئی چیز اس میں نہ چھوڑنا، انگلیوں کو بھی چاٹنا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونا کھانے کے بعد کی مستقل سنت ہے. کتنا بہترین طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں دنیا میں کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، اٹھ کے چلتے رہتے. تو اسلام کہتا ہاتھ دھو، سنت. لیکن بھائی اس میں ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں، جن کے مزاج میں سنت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ اچھی طرح دھو کے آتے ہیں، اور جن کے اندر یہ مزاج نہیں پیدا ہوتا کر کے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک دھوتے نہیں. سنت تو کر رہے آدھا لیکن مزاج سنت والا نہیں بنا تو ہاتھ بے ڈھنگے طریقے سے دھو کے چلا گیا. اس کے بعد میں آ کر مسافر بے مسافہ، مسافر بے مسافہ، وہ سارا کھانے کا جو رنگ ہے وہ ہاتھ میں ادھر. یہ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں چونکہ مجھ سے ہوتا ہے ایسا. بعض لوگ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا رہتا ہے. کھانا کھا کے آؤ فوراً مسافہ، یعنی ادھر کا پورا چکنا ادھر. ارے بھائی ہاتھ دھو، چکنا صاف کرو.
اور اس کے بعد میں ہاتھ دھو کر کچھ کرنا ہے تو کرو. ایک مثال دیا. اسی طرح ہر چیز کے اندر ایک بات یہاں یاد آئی، وہ یہ ہے کہ سنت پر چلنے سے آدمی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ آدمی بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک تو لے کر آئے دین، اسلام، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، اللہ سے تعلق، عبادت کیسا کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، فکر وغیرہ وغیرہ. دوسری چیز جو لے کر آئے وہ اخلاق، انسانیت. اسی لیے آپ نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی یعنی اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. مکارم یعنی بہترین اخلاق، پاکیزہ اخلاق، باکرامت اخلاق. ان اخلاق کو تعلیم دے کر اس کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے. تو جب آدمی سنت پر عمل کرے گا تو وہ صرف دین میں کامل نہیں ہوگا، انسانیت میں بھی کامل ہوگا. بعض لوگ جو ہے نا تہجد اور یہ اور وہ تو کچھ کر لیتے ہیں لیکن انسان نہیں بنتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو غوث قطب ابدال کچھ بننا ہو تو وہ کہیں اور جائے، اگر کسی کو انسان بننا ہو تو میرے پاس آئے. لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے یہ کیا بات ہے، کیا غوث و قطب انسان نہیں ہوتے کیا؟ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث قطب ابدال کچھ بننا ہو تو بھائی کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غوث قطب ابدال انسان نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جس کو غوث و قطب ابدال سمجھتے ہیں وہ غوث و قطب ابدال بننا ہو تو کہیں جاؤ. حقیقی جو اولیاء ہیں، حقیقی جو غوث و قطب ہیں وہ نہیں. لوگ جس کو سمجھتے ہیں نا، کسے سمجھتے ہیں غوث قطب؟ بتا دوں آپ کو، لمبی تسبیح ہے ہاتھ میں، غوث یا غوث نعرے لگا دیتا ہے. ہمارے بچپن میں ایک ولی با بول کر بہت مشہور تھے، ان کا نام تھا ولی با. ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کا عرس ہوتا رہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بنگلور میں اشتہارات لگتے ہیں، بہت بڑا ولی با لکھا ہوتا ہے اس میں، وہ وہی ہے، ان کو دیکھا ہوئے. ان کا حال یہ تھا کہ جو ہے لمبا جھپا قبا امامہ سب ہوتا تھا. ان کا بہت بڑی داڑھی تھی، شاید ناف تک، اور ہاتھ میں وہ اوٹ بتیوں کا ایک پورا بنڈل، اسے جلا کر گھومتے رہتے تھے. نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے. لوگ ان کو ولی کامل سمجھتے تھے. ان کا نام ہی ولی با، یہ لوگوں نے رکھا ہے. ان کا نام تو بچپن میں کچھ اور ہوگا لیکن لوگوں نے ان کا نام ولی با رکھ دیا. تو بھائی ایسے کوئی ولی خالی نام کے بننا ہو، غوث قطب ابدال کچھ بننا ہو، وہ تو کہیں اور چلے جاؤ. انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ. یہ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ جو انسان کامل بنتا ہے وہ ولی کامل خود ہی ہو جاتا ہے. انسان کامل ہو کر ولی کامل نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دونوں میں تلازم ہے. اسی حضرت کہتے تھے جس کو انسان بننا ہو میرے پاس آئے. جب انسان بن جائے گا تو وہ ولی بھی ہو جائے گا، غوث بھی ہو جائے گا، قطب ہو جائے گا، جو بننا ہے بن جائے گا. ایک آدمی مثال کے اوپر تہجد پڑھتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، لیکن بات چیت کا انداز ٹھیک نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں بے ڈھنگا پن. اب ایسے لوگ جب تہجد پڑھ کر ذکر کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم تو غوث قطب ابدال ہو گئے. حضرت نے اس کو کہا ہے کہ غوث قطب ابدال یعنی ایسے نام کے غوث قطب ابدال بننا ہو تو کہیں اور جاؤ.
حقیقی معنی میں ولی بننا ہو، انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ، اس لیے کہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ انسان کامل ہوتا ہے، اس کی ہر ادا ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے، بے ڈھنگا پن کہیں نہیں ہوتا۔ اب یہاں آپ لوگ آئے ہیں جوتے چھوڑ کے، اگر آپ باہر جا کر جوتوں کو دیکھیں کیسا رکھا گیا ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کتنے انسان ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ باہر جا کر دیکھیے، ایک جوتا ادھر، ایک جوتا ادھر، وہاں تک جوتے، حالانکہ معلوم ہے کہ چلنے کی جگہ ہے، اس کو ڈھنگ سے بھی رکھا جا سکتا ہے، ترتیب وار رکھا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں بچوں کو ترتیب سکھاتے ہیں، جوتے لائیں، اس کا اسٹینڈ موجود ہے، اسٹینڈ میں رکھیں۔ بچے غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو بار بار تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ اس ڈبے کے اندر اس کو رکھا جائے، باہر نہ چھوڑا جائے، ادھر ادھر نہ چھوڑا جائے۔ میں کبھی آتے جاتے دیکھتا ہوں کہ جو ہے کسی کمرے کے باہر جب چپل کوئی چھوڑ کر اندر گیا ہے، وہ چپل اتنی دور تک آیا ہوا ہے، میں ان کو جا کے بتاتا ہوں بھائی تمہارا چپل اتنی دور ہے، یہاں نہیں ہونا چاہیے، چپل تو یہاں ہونا چاہیے، کمرے کے بالکل لگے ہوئے یہاں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم بہت بڑی باتیں۔ اسی طرح مسجدوں کے پاس آپ جا کر دیکھیں، مسجدوں میں لوگ جو جوتے رکھتے ہیں چھوڑتے ہیں کتنے بے ننگے طریقے سے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، پورا پھیلا ہوا، کوئی چلنا چاہے تو چل نہیں پاتا، چلنا چاہے تو ان کے جوتوں ہی پہ چلنا پڑے گا اسے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے میں نماز پڑھنے والے تو ہیں لیکن اس کے باوجود انسان نہیں۔ نماز پڑھ کے باہر نکل کر کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ نماز تو پڑھ لیا لیکن انسان ابھی نہیں بنا۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے انہی کی مسجد کا ایک واقعہ بتایا، بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک نوجوان رہتا تھا، عبادت بہت کرتا تھا۔ حضرت کہتے ہیں اس کی عبادت کو دیکھ کر مجھے بھی رشک آتا تھا۔ عبد الغنی پھولپوری کو رشک آنا کوئی معمولی بات تو نہیں، اور حضرت کہتے ہیں کہ مجھے اسے دیکھ کر رشک آتا تھا کہ بھائی کتنی عبادت کرتا ہے، جب دیکھو تہجد ہے یا ذکر ہے، وظیفہ ہے، تلاوت ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں رشک کیا کرتا تھا، لیکن ایک بار ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے کہ بہت افسوس ہوا، رنج ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی مسجد میں وہ نوجوان نماز پڑھتے ہوئے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہیں پر بیٹھ گیا۔ ابھی جماعت کھڑی نہیں تھی، جماعت کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ ایک بوڑھے میاں جو نابینا تھے یا کمزور آنکھ والے تھے، وہ وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور چونکہ نظر ان کی ٹھیک نہیں تھی، کمزور تھی، تو وہ پیروں کو گھسکتے گھسکتے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ان کو نظر نہیں آیا کون سامنے ہے کون نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سامنے آئے تو وہ جو لڑکا تھا نوجوان، وہ بیٹھا ہوا کچھ ذکر وغیرہ کر رہا تھا، یہ بوڑھے میاں آئے تو ٹکر لگ گئی اسے، ان کے پیر اس کو ایسا لگ گئے۔ بس اتنا لگنا تھا کہ وہ اپنا ذکر، تلاوت، خدا، رسول سب بھول گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آنکھیں پھٹ گئی ہیں تمہاری، نظر نہیں آتا، آنکھیں پھٹ گئی۔ حضرت کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ صرف عبادت کرنے والے سے کام نہیں چلے گا، اسے انسان بھی بننا ہوگا۔ اب دیکھو یہ نماز روزے کا تو ہے پابند، لیکن انسانیت نہیں پیدا ہوئی، اخلاق نہیں پیدا ہوئی۔ اخلاق اس میں ہوتے کوئی حرکت نہ کرتا، وہ کہتا ہے بھائی معاف کیجیے گا میں بیٹھ گیا، آپ کو ٹکر لگ گئی، یا کم از کم یہ کہ
کوئی بات نہیں مظاہرہ نہیں، بڑے میاں ہیں، آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور جان بوجھ کر قصدن بھی انہوں نے نہیں کیا ہے، غلطی سے اتفاق سے لگ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی حرکت کتنی نازیبا حرکت، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سب چیزیں سیکھنا ہے۔ یہ چیزیں سکھانے کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس لیے سنتوں کا اتباع کرتے کرتے اپنے مزاج کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال آسان کیسے، میں تو بتا دیا آسان نہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وہ خود آسان طریقہ ہے۔